السلام علیکم جی. بل گیٹس پاکستان آئے ہوئے ہیں ایک دن کے دورے پہ. وہ اس لیے نہیں آئے کہ انہوں نے وہاں پہ کوئی مائکروسافٹ کا کوئی نیا پروجیکٹ لانچ کرنا ہے. وہ اس لیے نہیں آئے کہ انہوں نے پاکستان کے یوتھ کو کوئی نیا بہت میسو لیول پہ وہ کوئی کورس کروانے کے لیے آئے ہیں, جابس دینے کے لیے آئے ہیں, انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آئے ہیں. بالکل نہیں, وہ اس لیے آئے ہیں کہ پاکستان پولیو جو ہے وہ پاکستان اب پوری دنیا میں ختم ہو چکا ہے. حتیٰ کہ نائجیریا جو آخری ملک تھا وہاں بھی ختم ہو چکا ہے. دنیا سے یہ ڈیزیز ختم ہو چکی ہے, صرف پاکستان اور افغانستان میں پائی جاتی ہے. پاکستان میں بھی خاص طور پہ افغانستان کے ساتھ جو علاقے وہ جو سارا ایریا ہے وہاں پہ پولیو پائی جاتی ہے. اور پولیو جو ہے یہ مطلب اس کی ایک تو خاتمے کے لیے اور دوسرا پینڈیمک کورونا کے اپڈیٹس لینے کے لیے ان کی ایک فاؤنڈیشن ہے بل گیٹس کی, جو کہ پوری دنیا میں پینڈیمکس کے لیے کام کرتی ہے. اور وہ اسی وبائی امراض کے حوالے سے ان کا یہ دورہ طے تھا. یہ کہنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے کہ پولیو وائرس پوری دنیا سے ختم ہو گیا, نائجیریا تک سے ختم ہو گیا, وہ افغانستان اور پاکستان میں کیوں پایا جاتا ہے. اس لیے کہ تقریباً سب لوگ جانتے ہیں, میں صرف یاد دلا دیتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشنز کا ایک فنڈ ہے جو آج تک قائم ہے, جو پولیو کے خاتمے کے لیے قائم ہوا تھا. اس میں ڈونر ملک جو ہیں وہ پولیو کے خاتمے کے لیے جو فنڈ دیتے ہیں ڈالرز میں, کئی ملین ڈالر ہوتا ہے وہ جو ہے وہ فنڈ وہاں پہ موجود ہے. اور وہ فنڈ جب تک وہاں موجود رہے گا جو پاکستان کو دیا جائے گا افغانستان کے لیے, یا افغانستان اور پاکستان کو جو وہ پیسے دیے جائیں گے پولیو کے لیے, تب تک پولیو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. اس لیے کہ اگر پولیو ختم ہو گیا افغانستان اور پاکستان سے تو وہ فنڈ سے جو ڈالر آ رہے ہیں وہ ڈالر آنا بند ہو جائیں گے. لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ وہاں پہ پولیو موجود رہے. اور اس کے لیے یہ جو آپ کے خیال میں یہ جو وہاں اٹھتا ہے ایک دم ایک ملا اس علاقے میں, بلوچستان میں, ایکس فاٹا میں, پختونخوا میں, اور وہ ایک دم یہ کہتا ہے اٹھ کے کہ یہ جو ہے غیر اسلامی ہے پولیو کے خطرے, یا اس سے تمہاری نسل کو خراب کرنے کی سازش ہے, یہ مغرب کر رہا ہے. یہ اس ملا کو خود ہی خیال آ جاتا ہے, وہ پاگل ہے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ملا وہاں بیٹھ کے یہ جو کہتے ہیں کہ پولیو کا وائرس جو ہے یہ افواہیں پھیلاتے ہیں اس کے بارے میں, کیا یہ پیناڈول نہیں کھاتے؟ کیا یہ ڈسپرین نہیں کھاتے؟ جب ان کو بیماری ہائی بلڈ پریشر شوگر ہوتی ہے کیا یہ اپنا علاج نہیں کراتے؟ خود طالبان کے لوگ اس پوری وار اینڈ ٹیرر میں ہم پہ کیا الزام تھا, کیا یہ لوگ الزام نہیں کراتے اپنا, کیا یہ علاج نہیں کراتے اسپتالوں میں؟ تو پولیو کے وائرس ویکسینیشن سے ان کو کیا پرابلم ہے؟ ان کو بتایا سکھایا جاتا ہے نا کہ یہ کہو. کچھ لوگوں میں یہ بات آنی چاہیے کہ وہ پولیو کا وائرس اپنے بچوں کو نہ پلائیں, کیونکہ اگر وہ نہیں پلائیں گے اور ان کو میک شور کہ ان کو پولیو ہو, تاکہ وہ فنڈ سے جو ڈالرز آ رہے ہیں وہ آتے رہیں. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو کورونا کے دوران جتنے فنڈز آئے تھے ان کے حوالے سے خبریں چھپ چکی ہیں نا, کہ اس میں گھپلا ہو گیا, این ڈی ایم اے کے فنڈز میں فلاں شخصیت انوالو تھی, فلاں انوالو تھی, خبریں آئیں اور ایک دم غائب. فالو اپ ہوتا ہے نا, خبروں کا فالو اپ ہوتا ہے. وہ فالو اپ کسی نیوز چینل پہ چلا, کسی دیانتدار بہادر اینکر نے جو اس وقت آپ کو نظر آتے ہیں مختلف سکرینز پر اس ایشو کو اٹھایا, بات کی. اگر وہ بات کریں گے تو ان کی جاب نہیں رہے گی. وہ اسی وجہ سے کام کر رہے ہیں, موسٹ ٹی وی چینل اسی وجہ سے چل رہے ہیں کیونکہ وہ ان خبروں کے فالو اپ نہیں دیتے, نہ وہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو دنیا نے کووڈ کے مریضوں کے لیے جو پیسہ دیا تھا اس میں خرد برد ہو گئی, کرپشن ہوئی, وہ کہاں سے ہوئی, کیسے ہوئی. وہ چونکہ یہ اس لیے تو نیوز چینل ہے اسی کو نیوز چینل پاکستانی نیوز چینل, جیسا پاکستانی اسلام کا اپنا ایک ورژن ہے, پاکستانی نیوز کا بھی اپنا ایک ورژن ہے. قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی تو پھر یہ پولیو, یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ان بچوں کی زندگیوں کو محتاج, معذور, اپاہج بنا کر پیسہ کمایا جاتا ہے. یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ کووڈ کے نام پہ بھی پیسہ کمایا جاتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ رول آف لا نہیں ہے. جب رول آف لا نہیں, تھوڑا پیچھے چلتے ہیں. بلیک لسٹ کرنے کی پاکستان کو بات آ گئی ہے نا, اور وہ اسحاق ڈار جس کو سب سے زیادہ برا بھلا کہا گیا, جس پہ تنقید کی گئی, جس کو کہا گیا اس نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا, تباہی کر دی, وہ اسحاق ڈار آج اپنی آنکھوں سے یہاں بیٹھ کے لندن میں دیکھ رہا ہے نا پاکستان یعنی کیا ہوا. اب تو خیر بچہ گواہی دے رہا ہے کہ کس کی پالیسیز ٹھیک تھیں. اگلی بات بتا رہا ہوں آپ کو, یہ بلیک لسٹ میں جانے کی جو پاکستان کی باتیں ہو رہی ہیں, اسحاق ڈار کو خوش ہونا چاہیے نا کہ اچھا مجھے نکالا تھا, مجھ پہ یہ الزام لگا کے نکالا تھا, تو آج اب جا رہے ہو بلیک لسٹ میں, بچوں کرو اب ذرا. بجائے کہ خوش ہونے کے, چونکہ ظاہر ہے کہ پاکستانی ہے, چونکہ ظاہر ہے کہ وہ تمام تلخیاں پیچھے کر کے سب سے زیادہ آج ٹویٹ میں اسحاق ڈار کا دیکھ رہا تھا, اسحاق ڈار صاحب کا,
کہ وہ ایک پینک میں گئے ہوئے ہیں لٹرلی کل سے جب سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ یہ, اور آج انہوں نے اپیل کی ہے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کہ عمران خان نیازی دیکھو پاکستان بلیک لسٹ کی طرف گیا, ادھر چھوڑ دو ساری باتیں, ادھر دیکھو ادھر دیکھو. وہ گرفتاریاں کروا رہا ہے, چھاپے پڑوا رہا ہے. اچھا اب یہ بلیک لسٹ میں جو ہم جا رہے ہیں, نصرت جاوید صاحب نے آج لکھا ہے نا کہ یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری جتنی ڈیلز ہیں, جو سختیاں ہیں, ان سب سختیوں کو آپ امریکہ کی ناراضگی کے پرسپیکٹو میں دیکھیں گے تو بات سمجھ آئے گی. بالکل ٹھیک لکھا ہے. معاملہ یہ ہے کہ امریکیوں کو کیا غصہ ہے, وار آن ٹیرر شروع ہوئی نا, پھر اس کے بعد ایک مستقل الزام چلتے رہے, وہ کیا تھا کہ پاکستان نہ ادھر ہو رہا ہے نہ ادھر ہو رہا ہے, پاکستان ڈبل گیم کھیل رہا ہے. پاکستان پہ حکومت کون کر رہا تھا؟ پاکستان کے لوگ کر رہے تھے؟ ہرگز نہیں, پرویز مشرف کر رہا تھا. پرویز مشرف ایک طاقتور آدمی تھا, وہ قانون اور آئین سے بالا تر تھا. چونکہ وہ قانون اور آئین سے رول آف لا اس کو پتا تھا کہ نہیں ہے, اس کے لیے قانون اور ہے, اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, لہٰذا اس نے کارگل جیسا مس ایڈونچر کیا. جب واجپئی اور نواز شریف کی ملاقات ہو چکی تھی, ہم بڑے عزت احترام کے ساتھ امن خوشحالی کے دور میں داخل ہونا, بالکل ہم ڈور پہ پہنچ گئے تھے. آگے ہمارے لیے خوشحالی کے راستے تھے, عزت کے راستے تھے. پرویز مشرف نے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نے یہ سوچا ہوگا کہ میں فیل ہونے جا رہا ہوں, نہیں. مصیبت یہ ہے کہ وہ یہ جانتا تھا کہ میں کارگل کا ایڈونچر کر کے محفوظ رہ سکتا ہوں, مجھے کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اگر اسے یہ معلوم ہوتا کہ یہاں رول آف لا ہے, میرا کورٹ مارشل ہوگا, مجھے پھانسی لگ سکتی ہے, تو وہ یہ حرکت کبھی نہ کرتا. اس نے کارگل والی حرکت کی. نواز شریف نے قانون پر چلتے ہوئے اس کو ریپلیس کرنے کی کوشش کی, تو قانون توڑنے والے نے قانون پر چلنے والے کو جیل میں ڈال دیا اور بندوق پکڑ کے بیٹھ گئے, ہم نے تالیاں بجانے شروع کر دیں. آپ کسی کو یاد نہیں ہے کہ کارگل کے مس ایڈونچر پہ جہاں جب نواز شریف نے پرویز مشرف کو برخاست کیا تھا 12 اکتوبر کو, اس سے 2 یا 3 دن آگے پیچھے گوگل کر لیجئے گا, وزیر اعظم واجپئی نے بھارت کے آرمی چیف کو برطرف کر دیا تھا کہ یہ کارگل کا واقعہ ہوا کیسے, پاکستانی یہاں کیسے گئے. وہاں پتہ نہیں ہلا, آرمی چیف ریپلیس ہو گیا. یہاں آرمی چیف کو ریپلیس کرنے کی جس نے کوشش کی وہ جیل پہنچ گیا, اور ہم تالیاں بجا رہے تھے. قانون کی حکمرانی اور آئین کی حکمرانی, رول آف لا جب نہیں ہوگا تو پھر یہ ہوگا. ایسا کیوں ہوا, آئیں پیچھے لے چلتا ہوں. ملک ٹوٹ گیا. 71 کا جب سانحہ ہوا تو اس کے بعد ایک حمود الرحمان کمیشن رپورٹ بن کے سامنے آ گئی کہ یہ لوگ ذمہ دار تھے ملک توڑنے کے. ایوب خان, یحییٰ خان کے علاوہ وہ اس پوری رپورٹ میں ان افسروں کے نام آئے, فوجی افسروں کے, کہ یہ لوگ, انہوں نے سمگلنگ کی, انہوں نے وار کرائمز میں یہ کیا. کسی ایک کو سزا نہیں مل سکی, کچھ نہیں ہوا. یحییٰ خان کو قومی پرچم میں لپیٹ کر سلوٹ کے ساتھ دفن کیا گیا تھا, اور اسی وجہ سے بعد میں 77 میں ضابطہ آ گیا تھا. جب رول آف لا نہیں ہوگا, جب قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی, تو جس کو آپ اور مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ملک پاکستان 47 کے بعد 71 میں ٹوٹ گیا, وہ باقی جو بچا ہوا پاکستان تھا, اس کے بارے میں ملاؤں کو یہ تھیوری دے دی گئی کہ اب تم نے لوگوں کے سامنے ڈھول بجانا ہے ہر جمعے کے بعد خطبے میں کہ پاکستان 27 رمضان کو بنا تھا, یہ اسلام کا قلعہ ہے, اسے ایک دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی, یہ قیامت تک قائم رہنے کے لیے بنا ہے. ضیاء الحق کے دور میں اس کو ہر مسجد میں پروپیگنڈا بنایا گیا, اسکولوں میں پروپیگنڈا بنایا گیا, اور بجائے اس کے کہ ہم, جو ملک اپنے بننے کے 24 سال بعد ہی ٹوٹ گیا تھا, بجائے اس کے کہ ہم انویسٹیگیٹ کرتے, توبہ کرتے کہ ہم یہ حرکتیں دوبارہ نہیں کریں گے, ہم قانون کی حکمرانی قائم کریں گے. اللہ کی کتاب میں لکھا ہے, اسلام کے نام پہ بنا ہے نا, کہتے تھکتے نہیں ہیں منافق کہتے تھکتے نہیں ہیں, پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے, اسلام کے نام پہ بنا. وہ تو اسلام کے نام پہ جو قانون کی حکمرانی ہے اللہ نے بتائی ہے نا اسی کتاب میں, وہ کہاں ہے؟ قانون کی حکمرانی کہاں ہے؟ قانون سب کے لیے برابر ہوگا, یہ کہاں ہے پاکستان میں؟ تو ایک جذباتی ملائیت کو فروغ دے کے انجیکشن ٹھک, اور قانون کی حکمرانی, آئین کی حکمرانی نیچے. اب مجھے بتائیے, ایک بینک ہے, غریبوں کا پیسہ ہے اس بینک میں, ایک طاقتور آتا ہے بینک کو لوٹ کے چلا جاتا ہے, آپ کہتے ہیں یار یہ طاقتور ہے, اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے. پھر دوسرا طاقتور اٹھے گا, وہی بینک کو لوٹ کے جائے گا, تیسرا اٹھے گا, وہی بینک کو لوٹ کے جائے گا, چوتھا اٹھے گا, بینک کو لوٹ کے لے کے جائے گا. ہم بیٹھے رہیں گے کہ جی وہ طاقتور سے ہم نہیں لڑ سکتے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ کمزور جن کے پیسے اس بینک میں رکھے ہوئے ہیں ان کو پیسے نہیں ملیں گے. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. وہ پیسہ بھی باہر سے قرضہ لے کے خرچے کیے جائیں گے. وہ باہر سے قرضہ لے کے کس کو گروی رکھا جائے گا؟ عوام کو, عوامی قوم کو گروی رکھ کے آگے لے لو. لوٹ مار کا پیسہ وہ اشرافیہ لے کے وہ نکل گئی. یہی ہو رہا ہے, یہی ہو رہا ہے. اگر ہم وہ پہلے سزائیں دیتے, قانون کی حکمرانی ہوتی, تو یقیناً ہم ایک بہت خوشحال ملک ہوتے, یہ سارے عذاب ہم پہ نہ آتے. لیکن چونکہ ایسا نہیں ہوا, ہم قانون آئین پر نہیں چلے, تو اب اس کے فروٹس. امریکہ ناراض ہے نا. کیوں ناراض ہے؟ کہ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, پاکستان یہی چاہتا تھا نا کہ ہم چلے جائیں. ایک
اشفاق پرویز کیانی نے ایک لیٹر بڑا لکھ کے دیا تھا امریکی صدر کو، خدمت میں پیش کیا تھا. پالیسی وہی پرویز مشرف کے زمانے کی ہے کہ افغانستان کو ہمارے حوالے کر دیں، آپ نے افغانستان سے ڈیل کرنا، ہم سے بات کریں نا، پیسہ دیں نا، ہمیں پیسہ دیں، پیسہ ہمیں دیں، افغانستان کو ہم سیٹل کر دیتے ہیں. آپ یہاں سے چلے جائیں، افغانستان کو ہم دیکھ لیں گے. آپ جب تک یہاں بیٹھے ہیں نا بھائی، اور خود ہی بلا کے ظاہر ہے کہ ہم ان کو انٹرٹین کر رہے تھے، اپنے اسپتالوں میں ان کا علاج کر رہے تھے، ان کی مدد کر رہے تھے. ایک طرف سے ان کے ساتھ کھڑے تھے، دوسری طرف سے ان کے ساتھ کھڑے تھے. اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب بلیک لسٹ میں جانے کا، یعنی ایک آئی ایم ایف کی، آج شہری رحمان سینٹ میں کھڑی ہو کے چیخ رہی تھی کہ اسٹیٹ بینک تو گیا آئی ایم ایف کے پاس، اب جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں وہ بھی آئی ایم ایف کے کنٹرول میں ہم دے رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اوگرا وغیرہ، یعنی پرائس ریگولیٹ کرنے والی اتھارٹیز، گیس کتنے میں جائے گی، پیٹرول کتنے میں جائے گا، اس کی قیمت کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے، یہ آئی ایم ایف طے کرے گا. حکومت کا اس سے کوئی تعلق سرے سے رہا ہی نہیں ہے. زمینی حقیقت یہ ہے کہ جتنا آپ بجلی کا بل بڑھاتے چلے جائیں گے اتنا ہی بجلی کی چوری میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. یعنی بجلی کی قیمت میں اضافہ کرنا بھی کوئی حل نہیں ہے، بجلی چوری بڑھتی چلی جائے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ دے رہے ہیں وہ مرتے چلے جائیں گے یا چوری کی طرف راغب ہو جائیں گے، مجبوراً چوری کریں گے، مجبوراً چوری کریں گے. جب مجبوراً چوری کریں گے تو تلوار لٹک رہی ہوگی اوپر. تو ایک طرف سے اب یہ ہے معاملہ کہ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ادھر شاہ محمود قریشی دبئی میں جا کے کیا کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے جی کہ یہ وہی شاہ محمود قریشی ہے، یاد رکھیں اس نے الیکشن کے بعد جب وزیر خارجہ بنا تھا، اس نے وہ ٹیبل کو بجا کے کہا تھا فارن پالیسی پاکستان کی یہاں بنے گی، یہاں ادھر ٹک ٹک کر کے یاد ہے کہ پاکستان کی فارن پالیسی اب یہاں بنے گی، یہاں کہیں اور نہیں بنے گی. ابھی حال میں پشاور میں جو واقعہ ہوا ہے، یورپی یونین کے ایمبیسڈر جا کے چیف آف آرمی اسٹاف سے مل کے آئی ہے. شاہ محمود قریشی نے استعفیٰ دے دیا، ایسے خیال آیا تو میں پوچھ رہا تھا. ہر امپورٹنٹ خارجہ پالیسی کا جو معاملہ ہم دیکھتے ہیں، فارن ڈگنیٹری آتا ہے، وہ تو چیف آف آرمی اسٹاف سے مل کے چلا جاتا ہے. شاہ محمود قریشی نے کتنی مرتبہ استعفیٰ دیا. اب یہ ہے ہماری فتح جو ہم نے حاصل کی ہے، تو ٹھیک ہے، خواہشیں پوری ہو گئی، ہماری یہی خواہشیں تھیں نا. یہ ہوتا، نیتوں سے کچھ نہیں ہوتا، سکل ہوتی ہے. جو لوگ پاکستان کی فارن پالیسی چلاتے رہے، اکنامی پالیسی چلاتے رہے، سیاسی معاملات کو چلاتے رہے، عدالتی معاملات کو چلاتے رہے، ہر محاذ پہ دیکھیں پاکستان کہاں کھڑا ہے، عدالتیں کہاں کھڑی ہیں، معیشت کہاں کھڑی ہے، خارجہ پالیسی کہاں کھڑی ہے. یہ تمام لوگ جنہوں نے 20 سال یا شروع سے، یا یہ تمام لوگ جو ذمہ دار ہیں ان پالیسیوں کو شروع کرنے والے، ان میں سے کسی ایک کو سزا نہیں مل سکی. پرویز مشرف پر جب یہ نواز شریف نے ہمت کی، گستاخی کی، جرت کی، تو اس کا کیا حال ہوا؟ کوئی ہاتھ لگا سکا پرویز مشرف کو؟ تو جب قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی پھر یہ ہوگا، اور سزا اس کی سب کو ملتی ہے. سو میں وی لاگ اس بات پہ ختم کرتا ہوں کہ وہ سانحہ پاکستان، یعنی مشرقی پاکستان ہو، وہ قانون اور آئین کا توڑ کر ضیاء الحق کو آنا ہو، وہ کارگل کے بعد پرویز مشرف کا آنا ہو، یا اس کے بعد پرویز مشرف کی شروع کی گئی طالبان سے متعلق وہ پالیسی، وہ ڈبل گیم کی پالیسی جس پر پاکستان چلتا رہا، اب وہ فصل پک کے تیار ہو گئی ہے. نیچے سے لوگ جو ہیں وہ جنونی اٹھ کے سڑکوں پہ لوگوں کو مارتے ہیں، زندہ آگے لگاتے ہیں. فرانس کو ہی گالیاں دیتے ہیں، جس نے بلیک لسٹ میں، یعنی فاٹف کا جہاں وہ ہے، اس کو گالیاں دیتے ہیں، اس کے سفیر کو باہر نکالو. یعنی ہم سمجھتے ہی ہیں کہ ہم ایک گن اٹھائیں گے، دنیا کو بلیک میل کرتے رہیں گے، کبھی اپنے ایٹم بم سے، کبھی ملاؤں سے. رکھنا جنگ میں ہی ہے، رکھنا جنگ میں ہی ہے، اور قانون کی حکمرانی کبھی نہیں آنے دینی. وہ سارے اختیار استعمال کرنے ہیں، یعنی جن لوگوں نے اختیار استعمال کیا، اب دیکھ لیں ہم کہاں کھڑے ہیں، اور دور دور تک ابھی کوئی نکلنے کا راستہ نہیں ہے. یہ حالات آپ دیکھ لیں اس وقت جو ہے، اس کے اوپر جب بلیک ڈالر 210، 215، 220 تک بھی جا سکتا ہے، کیونکہ بینکوں سے ٹرانزیکشن، پھر یہ جو ریمیٹنسز جاتی ہیں، اور وہ کون انتظار کرے گا بلیک لسٹ میں جانے کے بعد کہ آپ بینک میں ڈالیں اور پتہ نہیں وہ پاکستان میں کب ریسیو ہوں. تو وہ تو پھر حوالے کا کام ریپلیس کر جائے گا، کیش پہ آ جائے گا سارا کچھ. چلیں تو پھر ٹھیک ہے، قانون اور آئین کی حکمرانی نہیں ہے تو بس پھر نہیں ہے، پھر اس کے نتائج یہ ہیں. لیکن ہم پھر بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد رکھے، آباد رکھے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.